انسان کی باڈی جو ہے وہ مختلف چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس میں مختلف ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں انسان کی باڈی میں جو کہ ان رسپانس ٹو ڈفرینٹ تھنگز، یعنی کچھ حالات کے آپ کے انوائرمنٹ، آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ ایکٹیو ہیں، آپ ایکسرسائز کریں، تو آپ کی باڈی میں جو مختلف قسم کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن میں ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، سیروٹونین اور ڈوپامین اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کا میں ذکر اگر کروں، جو کہ آپ کے گردے کے اوپر ایڈرینل گلینڈ ہے، اور آپ کا ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ ایک چیز سیکریٹ کرتا ہے جس کو کارٹیسول کہا جاتا ہے، اور یہ کارٹیسول جو ہے یہ آپ کی لائف لائن ہے، یعنی آپ اس کارٹیسول کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ شدید طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے کہ آپ کو ایمرجنسی کے لیے تیار کرنا، یعنی آپ فزیکلی آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور آپ کا ہارٹ ریٹ کو تیز کرنا، آپ کے بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا، اس کو بڑھانا، آپ کا بلڈ فلو جو مختلف آرگنز کی طرف ہو رہا ہے، آپ کہیں بھاگ رہے ہیں، ایمرجنسی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کا شوگر لو ہو رہا ہے، آپ کی باڈی کی نمکیات لو ہو رہی ہیں، یہی کارٹیسول جو ہے یہ ایڈرینل گلینڈ سے سیکریٹ ہوتا ہے، اور یہی کارٹیسول جو ہے اس کے انفلوئنس میں رہتے ہوئے مختلف قسم کے اسٹیرائڈ ہارمونز جو ہے آپ کی باڈی میں سیکریٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ کی باڈی کی نمکیات جو ہیں، وہ آپ کی باڈی کا شوگر لیول، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کنٹرول رہتی ہیں۔ آپ کی باڈی کا جو ایڈرینلین ہے، جو نور ایڈرینلین ہے، جو آپ کے بلڈ ویسلز ہیں، آپ کی شریانیں ہیں، ان کی جو ٹون ہے، ان کا جو ریلیکسیشن اور ان کی جو کنٹریکشن ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کارٹیسول ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اسی کارٹیسول کے انفلوئنس کے اندر آپ کا ایڈرینلین، آپ کا نور ایڈرینلین، آپ کا ڈوپامین اور یہ ساری چیزیں اس کے انفلوئنس کے اندر رہتی ہیں۔ اب اگر کارٹیسول لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کارٹیسول لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، سالٹ اینڈ واٹر ریٹینشن ہوگی، اب بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اس کے ساتھ گلوکوز کی مقدار ہے وہ بڑھ جائے گی، آپ کا انسولین کی مقدار کم ہو جائے گی، اور اسی طرح جو ہے تو آپ شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں، موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی ان ادر ورڈز جو کوشنگ سنڈروم ہوتی ہے جس میں اسٹیرائڈ ایکسس آ جاتا ہے، چہرے پر داغ دھبے آ جاتے ہیں، دانے آ جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، سو یہ چیزیں جو ہے کوشنگ سنڈروم کی طرف آپ کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ اور کوشنگ سنڈروم جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی سکن، آپ کی ہڈیاں، آپ کا جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، سب کچھ اس کے انفلوئنس میں آتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکن سے لے کے تقریباً بونز تک ہر ایک آرگن جو کوشنگ سنڈروم کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا متاثر ہو جاتا ہے، ہارمونز متاثر ہو جاتی ہے، اور ایون فیمیل جو ہوتی ہیں ان کی ایکنی آ جاتی ہے، چہرے پر بال آ جاتے ہیں، اور مختلف ایسی چیزیں ہیں جو آ جاتی ہیں۔ پھر اگر یہ کارٹیسول کم ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ کا کارٹیسول لیول کم ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایڈیسن ڈیزیز ہو سکتا ہے، جو کہ بالکل اپوزٹ ہے اس کوشنگ سنڈروم کے۔ اس میں جو ہے انتہائی حد تک کمزوری ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے انتہائی حد تک گر جاتا ہے، آپ نمکیات جو ہے آپ کی باڈی کی وہ مینٹین نہیں ہو سکتی، اور آپ کی باڈی کا سوڈیم لیول، آپ کی باڈی کا شوگر لیول، آپ کی باڈی مسل میں جو ٹون ہے، آپ کی جو شریانوں میں ٹون ہے، وہ ساری کم ہو جاتی ہے، اور نہ ہی بلڈ پریشر مینٹین ہو پاتا ہے، نہ ہی سالٹ اور شوگر کی جو مقدار ہے آپ کی باڈی میں وہ مینٹین ہو پاتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے انتہائی حد تک کمزور ہو جاتے ہیں، بھوک ان کی ختم ہو جاتی ہے، شدید لاغر ہو جاتے ہیں، وزن ان کا کم ہو جاتا ہے، سکن کلر ان کا بلیک ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایڈیسنز ڈیزیز کی علامات ہیں، اور ایڈیسنز کے ان مریضوں کو پھر باہر سے ہمیں اسٹیرائڈ اور مینٹیننس اسٹیرائڈز ان کو دینی پڑتی ہیں تاکہ ان کی جو باڈی فنکشنز ہیں، ان کا جو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ کارٹیسول کے بارے میں آپ کو یہ معلومات اس لیے دی کہ مختلف آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ سیریل وائز اور وقتاً فوقتاً میں آپ کو ایسی دوائیوں کے بارے میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ کہ جو کارٹیسول پر اثر انداز ہوں گی، اور کارٹیسول کی کمی اور بیشی کے ساتھ کون سی بیماریاں اور اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ سو اس کے لیے آپ کو کارٹیسول کے بارے میں پہلے بتانا ضروری تھا۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔